ایک بات کا ذکر کرنا تو میں بھول ہی گیا، اور وہ یہ کہ میرے استغاثے کے جواب میں ملزم آفتاب عالم نے اپنے وکیل کی مدد سے جو جواب دعویٰ دائر کیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ مرحومہ رضوانہ حادثاتی موت کا شکار ہوئی تھی۔ وقوع کے روز وہ چھت پر کبوتروں کے لیے باجرہ اور پانی رکھنے گئی تھی کہ اچانک پاؤں پھسل جانے سے وہ نیچے آ گری اور موت سے ہمکنار ہو گئی۔ پولیس نے اس کیس کو فائل دفتر کرتے ہوئے جو سرسری رپورٹ تیار کی تھی وہ بھی اس سے ملتی جلتی تھی۔ ملزم آفتاب عالم اور پولیس والوں کے وہم و گمان میں بنا ہوگا کہ کبھی اچانک لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا جا سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق آفتاب عالم نے کلیم ڈپارٹمنٹ کے مطالبے پر پولیس کو 50,000 روپے کی بھاری رشوت دے کر مرحومہ کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا، تاہم ابھی سے کلیم کی رقم نہیں ملی تھی اور وہ عدالت میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ البتہ 3 لاکھ روپے کی مالیت کے سیونگ سرٹیفکیٹ وہ کیش کروا چکا تھا۔ آئندہ 2 پیشوں پر کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی۔ ملزم کی صفائی میں اس کے والدین کا بھی بیان ہوا، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ ملزم کے والد مشرف حسین نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ نماز فجر کے لیے وہ قبل از اذان ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ جب وہ مسجد سے واپس لوٹا تو گلی میں جمع غفیر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ بعد سے جب معلوم ہوا کہ اس کی بہو چھت سے گر گئی تھی۔ مشرف حسین کی بیوہ حسینہ بیگم نے بیٹی کی پردہ پوشی کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق جب وہ نماز فجر ادا کر رہی تھی تو اس نے اپنی بہو کو چھت کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت ملزم آفتاب عالم اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور مشرف حسین حسب معمول مسجد میں تھے۔ حسینہ بیگم نماز سے فارغ ہونے کے بعد دینی کتب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے ایک شور اٹھا، پھر سے پتہ چلا کہ اس کی بہو رضوانہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ وہ چھت سے گر کر جاں بحق ہو گئی تھی۔ میں نے جرا کے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پیشتر ایک نہایت ہی اہم کام لینا ضروری سمجھا۔ میں نے اپنی فائل میں سے ایک اخبار نکال کر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، یہ اس شہر سے شائع ہونے والے ایک کثیر الاشاعت اخبار کی ایک کاپی ہے جو 25 دسمبر کو شائع ہوا تھا۔ اس میں مرحومہ رضوانہ کو پیش آنے والے حادثے کی تفصیلات موجود ہیں اور مرحومہ کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ جج نے میرے ہاتھ سے اخبار لے کر نشاندہ حصے کا سرسری جائزہ لیا، پھر سوال نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، یور آنر، اگرچہ کسی اخبار کے تراشے یا خبر کو عدالت میں پیش کرنے کا کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن میں ایک خاص امر کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جج خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے فائل میں سے ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگراف برآمد کر کے جج کی جانب بڑھا دیا اور کہا، جناب علی، یہ فوٹوگراف متعلقہ اخبار کے دفتری سے حاصل کیا گیا ہے اور یہ ویڈیو فوٹوگراف ہے جس کی فلم اخبار میں شائع ہوئی ہے۔ چونکہ فوٹوگراف میں مرحومہ کی تصویر زیادہ واضح ہے، اس لیے میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے چند لمحوں کے توقع کے بعد کہنا شروع کیا، جناب علی، اس فوٹوگراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ مرحومہ کے جسم پر ایک پھولدار شلوار کی سوا کچھ بھی نہیں، نہ جوتے، نہ دوپٹہ اور نہ ہی کوئی سویٹر وغیرہ۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے اور معزز عدالت کی توجہ کی متقاضی بھی۔ علاوہ ازیں مرحومہ کی کلائی میں موجود چوڑیاں بھی کوئی دوسری ہی کہانی بیان کرتی ہیں۔ پھر لاش جس انداز میں زمین پر پڑی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ کم از کم چھت سے گرنے والا کوئی شخص اس پوزیشن میں نیچے نہیں آ سکتا۔ یور آنر، میں نے معزز عدالت کی توجہ جن امور کی جانب مبذول کرائی ہے، اس کی تصدیق گواہ مائیکل اور انکوائری افیسر سرفراز شاہ سے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ جناب علی، ان واقعاتی شواہد کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مرحومہ رضوانہ کی موت چھت سے گرنے کے باعث واقع نہیں ہوئی۔ اس کی موت کسی اور وجہ سے واقع ہوئی تھی اور ازاں بعد اس کی لاش کو گلی میں ڈال دیا گیا تاکہ یہ ایک حادثاتی موت ظاہر ہو، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر حاضرین عدالت کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر جج کی جانب مڑتے اور ڈرامائی انداز میں کہا، یور آنر، حقیقت یہ ہے کہ مرحومہ رضوانہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے اور اس کا قاتل اس کا شوہر آفتاب عالم ہی ہے۔ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے کو وکیل صفائی کی چیخنوا آواز نے توڑا، آئی آبجیکٹ یور آنر۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ میرے فاضل دوست حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ میرا موکل انتہائی معصوم اور بے گناہ انسان ہے، وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے ترکی ب ترکی جواب دیا، میرے فاضل دوست، میں آپ کی اس معصوم موکل کی معصومیت کو راز نہیں رہنے دوں گا۔ اس معصوم نے ماضی میں بھی اپنی معصومیت کا اچھا خاصا مظاہرہ کیا تھا جب فیروزہ بیگم کچن میں جل کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ وکیل صفائی کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے کچا ہی چبا ڈالتا۔ میں نے اس خیال سے محظوظ ہوتے ہوئے جج کو مخاطب کیا، جناب علی، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد مرحومہ رضوانہ کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے احکامات جاری کرے تاکہ اس کی موت کا وقت اور سبب معلوم ہو سکے۔ انکوائری افیسر نے کمزور سا احتجاج کیا، جناب علی، اب تو قبروں میں شاید اس کی ہڈیاں ہی بچی ہوں۔ میں نے کہا، آئیو صاحب، یہ ہڈیاں بہت کام کی چیز ہوتی ہیں۔ شاید میڈیکل اور پوسٹ مارٹم کے بارے میں آپ نے کبھی معلومات حاصل کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، ورنہ یہ بات نہ کہتے۔ یہ ہڈیاں جو بظاہر معمولی سے نظر آتی ہیں، لیبارٹری تجزیے کے دوران میں پکار اٹھتی ہیں کہ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے سرفراز شاہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے تاثرات ابھر آئے۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت کی کہ جلد از جلد مرحومہ کے پوسٹ مارٹم کے انتظامات کیے جائیں۔ پھر عدالتی کارروائی کو جاری رکھتے مجھ سے کہا، بیگ صاحب،
کیا آپ ملزم پر جرح پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد کریں گے؟ میں نے کہا یہی مناسب رہے گا یور آنر۔ پھر عدالت برخاست ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ خاصی سنسنی خیز تھی۔ اس رپورٹ کی روح سے مرحومہ رضوانہ کی موت 24 دسمبر کی صبح 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر کے پچھلے حصے میں لگنے والی وہ چوٹ تھی جو کسی نوکدار ٹھوس چیز سے ٹکراؤ کے نتیجے میں لگی تھی۔ وہ کسی سخت چیز کا کنارہ بھی ہو سکتا تھا۔ میڈیکل ایگزامینر کے انکشافات نے آفتاب عالم اور اس کے خیر خواہوں کی جھوٹ کی کلی کھول دی تھی، لیکن اس موقع پر آفتاب عالم نے عجیب و غریب رویے کا مظاہرہ کیا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرا کے اس کے کٹہرے کی جانب بڑھا جس میں ملزم آفتاب کھڑا تھا۔ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آفتاب عالم، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بیداری سے بولا، میں اس سلسلے میں کسی خیال آرائے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ مسٹر آفتاب عالم، جج نے اسے سرزنش کی، وکیل صاحب کی بات کا سیدھا سیدھا جواب دو۔ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آفتاب عالم، آپ کی بیوی کی موت 24 دسمبر کی صبح 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس وقت سو رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس سے اتفاق کرنے یا نہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی لٹائی کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے استغاثہ کے جواب میں جو لمبا چوڑا بیان دیا ہے وہ عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی علیہ صبح کبوتروں کا باجرہ اور پانی رکھنے چھت پر گئی تھی کہ پاؤں پھسل جانے سے وہ نیچے آن گری۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا، اب آپ بیان دے رہے ہیں کہ آپ اس وقت سو رہے تھے۔ آپ کی کون سی بات کو درست مانا جائے؟ مجھے اعتراض ہے جناب عالی۔ وکیل سپاہی اپنے موکل کی مدد کو دوڑا۔ میرے موکل نے یہ کہا کہ وہ 2 اور 3 بجے کے درمیان سو رہا تھا، یہ نہیں کہا کہ وہ علیہ صبح سو رہا تھا۔ میرے فاضل دوست، علیہ صبح کا مطلب ہے کم و بیش 6 بجے کا وقت بمطابق 24 دسمبر۔ تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر، میں نے چہرے پر مصنوعی تشکر کے جذبات سے جاتے ہوئے کہا۔ پھر آفتاب عالم کی جانب متوجہ ہو گیا، آفتاب عالم، آپ وقوع کی صبح 2 اور 3 بجے کے درمیان سوتے رہے تھے۔ یہی وقت ہے جب آپ کی بیوی سر میں لگنے والی شدید چوٹ کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ ظاہر آپ اس وقت سو رہے تھے، اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر آپ کا یہ کہنا کہ آپ کی بیوی علیہ صبح چھت پر پھسل کر گلی میں آن گری، کوئی مردہ کس طرح چھت پر جا کر کبوتروں کو دانے پانی کا انتظام کر سکتا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ وہ بری طرح الجھ چکا تھا۔ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولا، آپ ایک ہی بات کو گھما پھرا کر پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دینے میں کوئی حرج محسوس کرتے ہیں؟ بس میں نے کہہ دیا نا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت میں گہری نیند میں تھا، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے عدالت کو بیان دیتے وقت دروغگوئی سے کام لیا تھا۔ یہ بات مجھے میری والدہ نے بتائی تھی کہ رضوانہ کبوتروں کے لیے دانہ پانی رکھنے چھت پر گئی تھی۔ وہ جس بھی ہو کر بولا، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، آپ کی والدہ نے اپنے بیان میں یہ بات بھی بتائی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس انسان کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہو چکی ہو وہ 6 بجے کے قریب چھت پر کس طرح جا سکتا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، آفتاب عالم، کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گے کہ تمہاری بیوی اس سے پہلے بھی کبوتروں کے لیے خورد و نوش کا سامان رکھنے چھت پر جاتی رہی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، حادثے سے پہلے وہ کئی روز سے یہ کام کر رہی تھی، ہر روز علیہ صبح۔ جی ہاں۔ میں نے پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اسے کسی بابا نے بتایا تھا کہ اگر وہ 40 روز تک بلا ناغہ طلوع آفتاب سے پہلے پرندے کے کھانے کا انتظام کرے گی تو اس کی گود ہری ہو جائے گی۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تذبذب کا شکار نظر آیا۔ میں نے وضاحت کی، میرا مطلب ہے رضوانہ سے شادی سے۔ اس نے جواب دیا، کم و بیش 2 سال۔ آپ کی کتنی اولادیں ہیں؟ کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا، رضوانہ سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ وکیل سپاہی اپنا حق استعمال کرتے بولا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ غیر متعلق گفتگو کر کے میرے موکل کو الجھا رہے ہیں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے جناب عالی۔ میں نے جج کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کیس میں اگر ملزم آفتاب عالم اور اس کی بیوی مرحومہ رضوانہ کا ذکر غیر متعلقات میں شمار ہوتا ہے تو پھر میں سمجھ سے قاصر ہوں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ جج نے وکیل سپاہی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرا جاری رکھنے کی تاکید کی۔ میں نے آفتاب عالم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ منمنایا، آپ اپنا سوال دہرائیں۔ رضوانہ سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اس نے الٹا سوال کر دیا، کیا شادی کرنے کے لیے کسی خاص وجہ کا ہونا ضروری ہے؟ میں نے کہا، شاید آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ ایک لمحے کی تاخیر سے میں نے اضافہ کیا، چل میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ آفتاب عالم، آپ ماشاءاللہ سے خاصے وجیح و شکیل ہیں۔ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور امیروں کو بھی لڑکی مل سکتی تھی، پھر آپ نے ایک واجبی سی شکل و صورت کی معمولی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے جواب میں ایک چھوٹی سی جذباتی تقریر کر ڈالی جس کا لب لباب یہ تھا کہ دل کے معاملات میں شکل و صورت اور مال و دولت نہیں دیکھی جاتی۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعے تھے جب والیان سلطنت نے معمولی لڑکیوں کی خاطر تاج و تخت کو ٹھکرا دیا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے سیکرٹری سے سچا عشق ہو گیا تھا اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ میں نے کہا، آفتاب عالم، کیا آپ کو یاد ہے کہ 3-4 سال قبل آپ فیروزہ بیگم پر بھی مرمٹے تھے؟ بڑا طوفانی عشق ہو گیا تھا آپ کو ان سے۔ پہلے آپ فیروزہ بیگم کی کمپنی میں ایک معمولی ٹائپسٹ تھے، پھر اکاؤنٹنٹ بنے، اکاؤنٹنٹ سے مینیجر اور بالآخر اپنی باس فیروزہ بیگم کے شوہر بن گئے۔ فیروزہ بیگم کی حادثاتی موت کے بعد
اب بلا شرکت غیر ان کے گھر اور کلیرنگ اینڈ فارورڈ کمپنی کے مالک ہو گئے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، آپ کو اعتراض کس بات پر ہے وکیل صاحب؟ مجھے کسی بات پر اعتراض نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو بس معزز عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے افلاطونی عشق سے مجبور ہو کر پہلے اپنے باس اور عمر میں 2-4 سال بڑی بیگم فیروزہ سے شادی رچائی۔ اس کی عبرتناک موت کے بعد آپ کو خاصا مالی استحکام حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سیکرٹری سے دوسری شادی کی اور اس کی حادثاتی موت بھی آپ کے لیے خاصی سودمند ثابت ہوئی۔ کیا اس کو محض ایک اتفاق سمجھا جائے؟ میں اپنی قسمت کی بات ہے، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ میں نے اچانک سوال کیا، آفتاب عالم، کیا یہ سچ ہے کہ آپ عنقریب ایک اور شادی کرنے والے ہیں، تیسری شادی؟ وہ چونک گیا۔ آپ سے کس نے کہہ دی یہ بات؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی ہونے والی تیسری بیوی کا آپ کے گھر آنا جانا ہے؟ پتہ نہیں آپ کون سی کہانی سنا رہے ہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، آفتاب عالم، اس لڑکی کا نام انیلا واسطی ہے اور وہ انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے۔ آپ دونوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جیسے ہی آپ کو کلیم کی رقم ملے گی آپ دونوں شادی کر لیں گے، لیکن اس مقدمے کی وجہ سے کلیم کی رقم کھٹائی میں پڑ گئی۔ انیلا واسطی کا دعویٰ ہے کہ آپ اس سے بھی بڑا سچا عشق کرتے ہیں، جیسا کہ فیروزہ بیگم اور رضوانہ سے کرتے رہے ہیں۔ تو آپ رات دن میری جاسوسی میں لگے رہتے ہیں؟ اس نے غصری نظر سے مجھے گھورا۔ میں نے کہا، آپ اس سے جاسوسی کی بجائے میری باخبری کہیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ایک کامیاب وکیل کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وکیل سپاہی نے کہا، اگر میرا موکل عشق پیشہ ہے تو وکیل استغاثہ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے میرے عزیز دوست، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ میں معزز عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ملزم آفتاب عالم کو یہ عشق بہت راس آتے ہیں اور ہر شادی اس کی مال و جائیداد میں اضافہ کرتی ہے۔ مرحومہ رضوانہ کی موت سے ملزم کو تقریباً 11 لاکھ روپے کا فائدہ پہنچنے والا تھا۔ 3 لاکھ کو وصول کر چکا ہے۔ مزید 8 لاکھ حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک طرف تو پولیس کو 50,000 روپے کی رشوت پیش کر کے رضوانہ کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور دوسری جانب کلیم ڈپارٹمنٹ کی ملازمہ انیلا واسطی کو محبت کا سبز باغ دکھا کر اس کا بھرپور تعاون حاصل کر لیا۔ لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جج جو گہری دلچسپی سے میرا موقف سن رہا تھا فوراً بول اٹھا، لیکن کیا؟ لیکن یہ جناب علی کہ انیلا واسطی ملزم کے اسلحے سے آگاہ ہو چکی ہے، اس لیے اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق جب سے یہ کیس عدالت میں لگا ہے انیلا نے پلٹ کر بھی ملزم کی خبر نہیں لی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آفتاب عالم؟ آفتاب عالم نے کوئی جواب نہیں دیا، خجالت آمیز نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا اور جج کی بھرپور توجہ حاصل کرنے کے بعد کیس پر میری گرفت خاصی مضبوط ہو چکی تھی۔ اب میں نے براہ راست آفتاب عالم پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے پوچھا، آفتاب عالم، مرحومہ رضوانہ سے شادی کے 1 سال بعد آپ نے ایک خاصی بھاری بیمہ پالیسی خرید لی، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بیمہ پالیسی خریدنا قانون کو کوئی جرم نہیں سے جواب دیا، اور آپ جس پالیسی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہم میاں بیوی کی مشترکہ پالیسی تھی۔ کاروباری لوگ انکم ٹیکس بچانے کے لیے عام طور پر بیمہ پالیسی خریدتی ہی ہیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا، آفتاب عالم، وقوع کی رات آپ کتنے بجے گھر آئے تھے؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، جتنے بجے روز آتا تھا۔ اور روز کتنے بجے آتے تھے؟ اس نے بتایا 10-11 بجے۔ آفتاب عالم، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ کے پڑوسی اشفاق حسین نے معزز عدالت کو بتایا کہ وقوع کی رات آپ تقریباً 2 بجے واپس لوٹے تھے۔ وہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ نے اس روز گھر آتے اپنی بیوی سے جھگڑا شروع کر دیا تھا؟ ہاں، یہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی نہ کر بولا، اور یہ بات بھی آپ کو اشفاق حسین نے ہی بتائی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ اس بات سے انکار تو نہیں کریں گے کہ رضوانہ سے اکثر آپ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور کئی دفعہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی تھی؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، وہ کون سا گھر ہے جہاں میاں بیوی میں نوک جھوک نہیں ہوتی؟ میں معمولی نوک جھوک کی نہیں، مار پیٹ کی بات کر رہا ہوں، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ آپ کا جو دل چاہے سمجھیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ آفتاب عالم، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ انیلا واسطی کچھ عرصہ پہلے آپ کے گھر آتی جاتی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی بات تسلیم کرنے میں بھی کوئی آر نہیں ہوگی کہ ایک تو مرتبہ انیلا واسطی رضوانہ کی موجودگی میں بھی آپ کے گھر آئی تھی؟ شاید ایک آدھ بار ایسا ہوا تھا، اس نے جان چھوڑنے والے انداز میں کہا۔ میں نے تیز آواز سے استفسار کیا، اور یہ بات رضوانہ کو سخت ناگوار گزری تھی اور اس نے آپ سے جھگڑا بھی کیا تھا؟ وہ کسی طرح آپ کو انیلا واسطی کے مراسم سے آگاہ ہو گئی تھی اور یہ بات اس بات پر خاصی برہم تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ ڈٹائی سے مکر گیا۔ میں نے پوچھا، وقوع والی رات آپ دونوں میں کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ رضوانہ میرے دیر سے آنے پر خفا تھی۔ آپ کتنی دیر سے آئے تھے؟ میں رات کے واپس لوٹا تھا۔ اور وہ چونک اٹھا۔ اچانک اسے احساس ہو گیا کہ اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے۔ وہ مدد طلب نظروں سے اپنے وکیل کو دیکھنے لگا۔ میں نے وکیل سپاہی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ رات گئے گھر لوٹے تھے، رضوانہ نے اس پر واویلا مچایا تھا، اس کا خیال تھا کہ آپ انیلا واسطی کے ساتھ۔ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر کئی ایک رنگ آ کر گزر گئے۔ اس نازک موقع پر وکیل سپاہی نے اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کی
ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसने अपनी सीट से उठकर कहा। वकील इस्तगासा ट्रैक से हट रहे हैं। अनिल अवस्थी का मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे फाजिल दोस्त अनिल अवस्थी और मेरे मुवक्किल के ताल्लुकात से क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? जज ने इस्तफसारिया नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, जनाब आली, मुल्जिम मेरे सवाल के जवाब में कुछ देर पहले बता चुका है कि वो हस्बे मामूल वकूआ वाली रात 11 बजे तक घर पहुंच गया था। अब इसका कहना है कि वो रात गए घर आया था। इसके बयान में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। मैं अनिल अवस्थी के जिक्र से ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्जिम अव्वल नंबर का झूठा है। इसने कई बार बयान बदलने की कोशिश की है। जज ने नफरत आमेज नजरों से आफ्ताब आलम को घूरा फिर पूछा, तुम्हारे कौन से जवाब को दुरुस्त समझा जाए? जो आप बेहतर समझे जनाब। इस जवाब ने जज को गुस्से में मुबतला कर दी। इसने डांट कर कहा, यह अदालत का कमरा है, मेरे सवाल का दुरुस्त और वाज़ेह जवाब दो, वरना मैं तौहीन अदालत में तुम्हें जेल भेज दूंगा। आफ्ताब आलम ने थूक निकलकर हलक तरकिया फिर बोला, जनाब आली, वकूआ की रात मैं वाकई खासी देर से घर पहुंचा था, तकरीबन 2 बजे के बाद। जज ने अपने सामने फैले हुए कागजात पर कुछ नोट किया, फिर मुझे जीरा जारी रखने का इशारा किया। मैं पहले ही तैयार खड़ा था। मैंने कटहरे में मौजूद आफ्ताब आलम से पूछा, तुम्हारे फ्लैट के एन नीचे फर्स्ट फ्लोर पर कौन रहता है? इसने बुरा सा मुंह बनाया जवाब दिया, मनशात फरोज सईद बुखारी। अपने जवाब को वकील साहब के सवाल तक महदूद रखो। जज ने एक मरतबे से झाड़ पिलाई। वो सहम कर मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, आफ्ताब आलम, सईद बुखारी के बकौल वकूआ के रोज फजर से पहले तुम इसके दरवाजे के सामने से गुजर कर नीचे गए थे और तुम्हारे कंधे पर भी कुछ लदा हुआ था? मेरा सवाल पूरा होने से बेशतर ही बोल उठा, मेरे कंधे पर तो कुछ नहीं था। इसके लहजे में घबराहट आया थी। मैंने कहा, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे कंधे पर कुछ नहीं लदा हुआ था। अब इतना तो बता दो कि तुम रात के आखिरी पैर अपने फ्लैट से क्यों निकले थे? मेरा जी घबरा रहा था। वो लर्जा लहजे में गोया हुआ। मैंने सोचा जरा ताज़ा हवा खा लूँ, 2-4 लंबी सांसें लूँ। मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा, लेकिन सईद बुखारी का तो कहना है तुम 1 मिनट से पहले वापस ऊपर चले गए थे। अब आफ्ताब आलम के चेहरे पर जर्दी खड़ चुकी थी। इसकी आवाज़ से भी नकाहत जाहिर हो रही थी। इसने बताया, वो बात यह है कि बाहर इस वक्त अच्छी खासी सर्दी हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी वापस चला गया था। मैंने इसे कड़े त्योरों से घूरते हुए सवाल किया, आफ्ताब आलम, तुम कुछ देर पहले मुझे बता चुके हुआ कि रात पिछले पैर तुम गहरी नींद में सो रहे थे और इस दौरान में जो वाक़यात पेश है तुम इनसे कतई बेखबर थे, बल्कि बाद में तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें इस बारे में बताया। अब तुम्हारा बयान है कि तुम ताज़ा हवा में गहरी सांसें लेने के लिए फ्लैट से नीचे उतरे थे। तुम्हारे कौन से बयान को दुरुस्त तस्लीम किया जाए? इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो कटहरे की दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। मैंने ताबड़तोड़ सवालात शुरू कर दिए। आफ्ताब आलम, क्या तुम इस अदालत को बताओगे कि कल सुबह तुम्हारी बीवी छत पर जाने से पहले जूता पहनना क्यों भूल गई? इसने रहम तलब नजर में देखा, लेकिन मैं इस मौका पर किसी रूह रायत का रवादार नहीं था। मैंने पूछा, उस सर्दी के इस मौसम में उस स्वेटर तो क्या सर पर दुपट्टा ओढ़ना भी भूल गई? तुम इसकी वजाहत कर सकते हो? वो नहीब से आवाज़ में मिनमिनाया, मैं अब आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने अपना रोज़ सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, योर ऑनर, सारी सूरतें रोज़े रोशन की मानिद मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने आया हो चुकी है। अब इस केस का कोई पहलू ढका छुपा नहीं रहा। मुल्जिम आफ्ताब आलम अपनी बीवी का कातिल है। इसने मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने मुतअद्दिद झूठ बोले और बार बार अपना बयान बदला है, जो इसके मुजरिम होने पर दलालत करता है। मैंने दलाल जारी रखते हुए कहा, जनाब आली, मुल्जिम लालची फितरत का एक ज़रप्रस्त इंसान है। इससे सेविंग सर्टिफिकेट और बीमा पॉलिसी की भारी रकम हासिल करने के लिए अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया, फिर इसकी मौत को हादसाती रंग देने के लिए इसे गली में फेंक दिया। अलावाजी इसने पुलिस की मुट्ठी गर्म करके इन्हें सरसरी तफ्तीश के बाद फाइल को दफ्तर में दाखिल करने पर आमादा कर लिया और काम हो जाने के बाद बीवी की हादसाती मौत का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। मुल्जिम बखूबी इस बात से आगाह था कि यहाँ मरहुमा का कोई अजीज रिश्तेदार मौजूद नहीं। इसकी छोटी बहन और बेनोई भी मुल्क से बाहर थे, इसलिए अपने इस काम में इसे आसानियाँ नजर आई। वो बड़ी हद तक अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब हो चुका था। अनकरीब इसे इंश्योरेंस कंपनी की रकम मिलने वाली थी। इसकी साले फौजिया और हम जुल्म खलीकुज़्ज़मान ने यहाँ आकर इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इस तरह मुल्जिम का मनसूबा फ्लॉप हो गया। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद जैसे दरख्वास्त की, जनाब अली, मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा करता हूँ कि मुल्जिम आफ्ताब आलम को पुलिस की कस्टडी में देकर असर नो इस केस की तफ्तीश करवाई जाए। अलावाजी पुलिस को हदायत की जाए कि वो जल्द अज जल्द अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में पेश कर दे। एक लम्हे को रुक कर मैंने इजाफा किया, योर ऑनर, अब तक की अदालती कार्रवाई ने सूरत हाल को वाज़ाहत कर दी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मुल्जिम ने जिस तरह मेरी जिरा के जवाब में बारहा दुरुगोई से काम लिया, वो अदालत के रिकॉर्ड पर महफूज हो चुका। इसके मुजरिम होने में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। इन हालात वाक़यात की रोशनी में मुअज़्ज़ज़ अदालत से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस मुकदमे का जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। फिर मैंने इस दरख्वास्त की वजह बयान करते हुए कहा, जनाब अली, मुद्दई फौजिया और इसके शोहर खलीकुज़्ज़मान काफ़ी अरसे से यहाँ हैं। खलीकुज़्ज़मान कई मरतबा अपनी छुट्टी बढ़वा चुके हैं। इस मुकदमे में ताख़ीर इनकी मुलाजमत पर असरअंदाज हो सकती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। फिर मैं अपनी मखसूस सीट पर जाकर बैठ गया। जज थोड़ी देर तक अपने सामने फैले हुए कागजात का मुताला करता रहा। मैं मुतमईन था कि अपने हिस्से का काम मैंने बहसीन खूबी निपटा दिया है।
ملزم آفتاب عالم نے جس طرح بار بار پینترا بدلا تھا اور میرے سوالات کے غیر اطمینان بخش جواب دیے تھے، ان سے وہ جج کی نظروں میں مشکوک ٹھہر چکا تھا۔